نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سورۃ ملک کا ہے۔ سورۃ ملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، آپ کی زندگی میں کیسے سکون اور اطمینان برپا ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، آپ کے تمام جائز حاجات پوری ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طرح ہے اس کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ سورۃ ملک کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مناسب ہوگا کہ اس سے پہلے ہم اس کے فضائل اور اس کے فوائد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سورۃ ملک کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سورۃ ملک کی فضیلت اور خصوصیات میں بہت سی احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے قاری قرأت کرنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سورۃ ملک کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہیں تو یہ ان کو روکتی ہے، اور دوسری طرف سے آنا چاہیں تو ادھر سے حائل ہو جاتی ہے، اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں، ہم رب العزت کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے۔ تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک اس کے پاس نہیں آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کے لیے ایسے جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا، تو نے اسے نہ بخشا، وہ فوراً جنت میں جاتی ہے، اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں قبر میں لے کر آتی ہے، اور فرماتی ہے کہ مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں؟ پھر بچھونا بچھاتی ہے، تکیہ لگاتی ہے، فرشتے بحکم رب العالمین واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ یہی سورۃ ملک ہے۔ ناظرین اکرام، ان احادیث نبوی کی روشنی میں سورۃ ملک کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے وظیفے کی، جو کہ آپ کسی بھی دن عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ ضرور خیال کرتے ہوں گے کہ میں جتنے بھی وظائف آپ کو بتاتا ہوں، یہ زیادہ تر صبح کی نماز یا نماز عشاء کے بعد کے ہی ٹائم میں کرنے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دراصل یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ انسان رات کے اندھیرے میں یا پھر اندھیرے میں اپنے اللہ پاک سے، اپنے پیارے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت اللہ پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتا ہے، اور آپ اس وقت جب بھی کوئی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس کا اثر عام وقت سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے ناظرین اکرام، میں آپ کو اکثر اوقات نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد کے ہی وظائف زیادہ تر بتاتا ہوں۔ آپ اس ٹائم پر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک
کے نام کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور برکت دے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہم سورۃ ملک کے اس ایک وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سر سجدے میں رکھ کر اپنے پیارے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر بعد میں اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کی انشاءاللہ ہمارا پیارا رب آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر تکلیف اور آپ کے ہر دکھ کو دور فرما دے گا۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی پریشانی ہو، دنیاوی پریشانی ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو، یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورۃ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور آپ کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی۔ ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ کیجئے گا انشاءاللہ، اور اس کے سورۃ ملک کے جو فضائل ہیں، سورۃ ملک کی جو برکتیں ہیں، اس کو سمیٹیے گا۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔